الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، درس تفسیر کے سبق میں سے کل آپ نے صراط الذین انعمت علیہم کی عالمانہ تفسیر پڑھی تھی۔ آج اس کے میں چند فائدے بیان کر کے پھر اس کے بعد تفسیر صوفیانہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر ہونے والے اعتراض اور ان کے جوابات، اور پھر آگے انشاءاللہ عزیز حسب دستور جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے اسی طرح ہی تفسیر ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم کہ جس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ہے، یعنی مولا ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی عالمانہ تفسیر تو کل آپ نے پڑھی تھی، لیکن اس کے کچھ چند فائدے ایسے ہیں کہ جو رہ گئے تھے، میں ابھی وہ بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے، برحق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا راستہ مولا ان کے راستے پر چلا، ان کا راستہ اللہ سے مانگا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یعنی دوسری آیت تھی، اس میں فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں کہ جن پر رب کا احسان ہوا ہے، نبی ہے اور صدیقین ہے، اور اسلام کے اندر صدیقین کے جو سردار ہیں وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صدیق کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، دو طرح کے صدیق کے معنی ہوتے ہیں۔ اگر صدیق کا معنی پہلا یہ کیا جائے کہ ہر کام میں سچا، یہ بھی صدیق کا معنی ہوتا ہے، ہر کام میں سچا، یہ پہلا معنی۔ تو ہر کام میں سچا کا مطلب یہ ہے کہ قول میں سچا، عمل میں سچا اور ایمان میں سچا۔ ابو بکر صدیق میں یہ باتیں بطریق کامل موجود ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو صحابی کا لقب دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب کہا اس کے دوست نے کہ غم نہ کھا۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو لقب دیا گیا صحابی کا، رب کے قرآن نے لقب دیا ہے، خود رب نے قرآن میں فرمایا، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا، اور متقی کے خطاب سے بھی قرآن کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا۔ آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سورۃ اللیل آیت نمبر 18۔ تو یہ دونوں چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جن کی تفسیر انشاءاللہ آگے آیتوں کے تحت آتی جائے گی۔ آج تو ویسے میں بطور اشارہ بیان کر رہا ہوں فوائد میں۔ اور دوسرا معنی صدیق کا ہوتا ہے کہ نبی کی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ، یعنی بعض نے تو نبی کو معجزے سے جانتے ہوئے نبی مانا، کسی نے معجزہ دے کر نبی مانا، اور کسی نے کچھ دلائل طلب کیے نبی مانا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور قلبی سے پہچانتے ہوئے، جیسا کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے، اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور بری چیزوں کو پھینکتی ہے، ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جو نفس ایمان ہے اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے، تو یہ بات بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ وہ کام جو ہے وہ کبھی چیزیں ہیں اور آپ کی طبیعت صاف اور پاک تھی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر معجزات طلب کیے آپ نے مان لیا۔ اور دوسرا معراج جسمانی بھی حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر دلیل کے جناب علی تصدیق کر دی، بغیر دلیل کے تصدیق کر دی۔ تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ہم سے اس راستہ کی ہدایت مانگو جس راستہ پر حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صدیق تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق تو تمام صدیقین کے سردار ہیں نا، یعنی جس راستے پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہی راستہ تم ہم سے مانگو، اور پھر وہی راستہ مانگو جن پر اور بھی صدیقین ہیں۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو ظالم تھے، باغ فدق کے میں آگے جناب علی باغ فدق کا مسئلہ جو ہے آگے میں تشریح سے بیان کروں گا کل کے سبق میں، لیکن اگر ابوبکر صدیق معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ یہاں رب خود فرما رہا ہے کہ ابوبکر صدیق جس راستے پر ہے تم اس راستے کی ہم سے دعا مانگو۔ یہ پہلا فائدہ تھا اس آیت کریمہ سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کسی بھی امام کی تقلید کرنا اشد ضروری ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے تقلید، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہیں کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کر کے اتباع طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کے رہبر بھی ضروری ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، تبع تابعین سے لے کر جناب علی اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، عامت المسلمین کسی نہ کسی امام کی تقلید میں ضرور رہے، کوئی بھی غیر مقلد نہیں رہا، کوئی بھی، ہر کسی نے تقلید کی ہے۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اگر اس کی پوری تشریح پڑھنی ہے تو کئی علماء کرام جس طرح کہ ہمارے عامہ یار خان نعیمی صاحب آسان سی کتاب اردو کی ہے جال حق، اس میں تعریف فرما گئے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہوتا تو دنیا سے حدیث کا علم ہی مٹ جاتا، حدیث کا علم ہی دنیا میں نہ رہتا، کیونکہ سارے محدثین جتنے بھی گزرے ہیں سارے نے اپنے پیچھے والوں کی ضرور تصدیق کی ہے، تقلید کی ہے۔ ہر کوئی تقلید کرتا رہا اور مقلدین کے ہی شاگرد رہے ہیں، کوئی بھی غیر مقلد تو پہلے گزرا ہی نہیں ہے نا۔ اب اس دور میں کچھ ایسے آئے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، حالانکہ لعنتی کے پتر خود تقلید کرتے ہیں، خود تقلید کر رہے ہیں، اور مقلدین کی ہی حدیثیں بخاری کہتے ہیں، امام بخاری کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام بخاری تو بغیر تقلید کے نہیں تھے، غیر مقلد تو نہیں تھے، آخر انہوں نے حدیثیں جو لکھی ہیں کسی سے پڑھی ہے، کسی کی تقلید کی ہے، تو بغیر تقلید کے تو کوئی بھی امام، اگر بغیر تقلید، یہ غیر مقلدین کی خاص ایک جناب علی شرارت ہے
اور تاکہ یہ ہماری شرارت اور سازش بڑھ جائے، تاکہ حدیث کا علم جو ہے نا وہ دنیا میں نہ رہے۔ لیکن یہ ان کی غلط سوچ اور چھوٹی گھٹیا سوچ ہے۔ حدیث کا علم کبھی مٹ نہیں سکے گا انشاءاللہ اور عزیز جب تک سنی زندہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جس حدیث کے اسناد میں ایک بھی فاسق ہے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کی اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہے تو بخاری، مسلم، ترمذی سب ختم، کیونکہ یہ تو سب مقلد ہے۔ تو اس بات پہ ان کو خاص کر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی اسناد مقلد سے خالی نہیں ہے۔ جتنی بھی اسناد ان کی ہیں وہ مقلد ہے، غیر مقلد نہیں۔ تو تیسرا فائدہ اس آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور برے لوگوں کی پیروی کرنا برا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب بیان فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ اور دادا اور اپنے ابا و اجداد کی تعلیم کو لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جناب علی دیکھا نہیں ہے ہمارے ابا و اجداد ایسے کرتے تھے، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ داداؤں کے راستے پر چلا۔ تو وہ آیتیں جو کافروں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ابا و اجداد کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ ان کی تقلید کی برائی میں ہے، کفار کی تقلید کی برائی میں ہے۔ اور یہ آیتیں جو مومنوں نے کہا ہے کہ مولا ہمارے مومنین باپ داداؤں کے راستے پر چلا، یہ مومنین کی تقلید کی خوبی بیان فرما رہی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کافر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل آدمی کی جہالت اور جہالت کی تقلید کرنا یہ بھی بری چیز ہے، بری چیز کی تقلید نہ کی جائے۔ چوتھا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانے وہ مستحب ہے۔ اس کی تفسیر اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان سنی سے عقیدہ اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ فرماتا ہے سنی سے عقیدہ مسلمانوں کے بارے میں کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو جس چیز پر سنی سید عقیدہ آدمی اچھا کہے جس چیز کو، وہ اللہ کے نزدیک بھی چیز اچھی ہے۔ اور کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری زبان زمین کے اوپر رب کا کلام ہے، لہذا ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محفل میلاد مصطفیٰ، فاتحہ، عرس بزرگان دین کے اور تمام چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء نے اور زاہدین صالحین مشائخ صوفیاء نے اچھا جانتے ہوئے اور عمل جانتے ہوئے جناب علی عمل کرتے آئے ہیں اچھا جانتے ہوئے، تو وہ چیزیں سب جائز اور مستحب ہیں، اور مستحب ہی جاننا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور جو لوگ کہیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں، کوئی ہمیں قرآن سے یہ چیز دکھا دے جی۔ کئی ایسا کرتے ہیں کہ جناب 11ویں کہاں ثابت ہے قرآن سے دکھا ہے، عرس کہاں ثابت ہے قرآن سے دکھا ہے، جناب علی یہ فاتحہ خانی کہاں ثابت ہے قرآن سے دکھا ہے۔ ہر چیز ہمیں قرآن سے دکھائے جی، ہمیں قرآن سے دکھائے جی۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جو تم چلتے ہو، موٹر سائیکلیں ہیں، سائیکل ہے، کاریں ہیں، ان کے اوپر سواری کرنا کہاں قرآن سے ثابت ہے؟ تم بھی تو دکھا سکتے کہیں،
تو جو چیز مسلمان جس کو اچھا سمجھے مسلمان کے لیے اچھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ان فوائد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے۔ اگر کوئی ایک بد مذہب کوئی بکواس کرتا ہے کہ جناب علی 1.5 اینٹ کی جناب علی وہ مسجد بنا کر بیٹھ جائے اکیلا اور کہہ دے کہ جناب علی نہیں جی یہ تو شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بے دین اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بے دین ہے، کہ جس کو پتہ بھی کسی چیز کا نہیں اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر جناب علی اپنے فتوے شروع کر دی شریعت کے خلاف۔ مولا کریم ایسے لوگوں سے بچائے۔ تو پانچواں فائدہ اس آیت کریمہ سے جو حاصل ہوتا ہے، یہ 5 فائدے، یہ آخری فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس دین اور مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا ہے۔ جس دین اور مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا ہے، جو دین ولایت سے خالی ہے وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ سیانے کے اندر جس شاخ پر پھل اور پھول ہوں وہی جڑ سے وابستہ ہوتی ہے اور اسی کی ہی خدمت کی جاتی ہے۔ جو جناب شاخ سوکھ جائے وہ خدمت کے قابل نہیں رہتی بلکہ وہ آگ میں جلانے کے قابل رہتی ہے، اور جو جڑ سے وابستہ ہو وہی خدمت کے قابل ہوتی۔ دیکھو بنی اسرائیل کی جناب علی، بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا اس وقت تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں۔ جس طرح کہ اصحاب کہف دیکھیں، آصف بن برخیہ، حضرت مریم، یہ سب بنی اسرائیل کے دین کے اولیاء ہیں، اور جب وہ دین ختم ہوا تو ولایت بھی ان کی ختم ہوئی، جاتی رہی۔ غازی کے اولیاء اللہ حقانیت دین کی جیتی جاگتی دلیلیں ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ اول سے لے کر آخر تک صرف مذہب اہل سنت و جماعت میں ہی ہیں۔ کسی وہابی، شیعہ، دیوبندی یا مرزائی جناب علی یا کوئی بد مذہب میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ولی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایمان پہلی شرط ہے، اور جس کا ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسے ولی ہوگا؟ اور دوسری علامت کہ اس میں تقوی ہو، اور تیسری علامت کہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ اس کو ولی کہتے ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی والے ہیں۔ انہیں کہا کرو کہ تفسیر کے درمیان تو کالے نہ کریں۔ بہرحال پھر تفسیر سفیان کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔